السلام علیکم۔ یونیورسل پاکستان کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ میں اسلام آباد سے دودھی پاتسر لیک کا سفر کیسے کیا۔ جمعے والے دن تقریباً 4 بجے کے قریب ہم 8 دوست اسلام آباد سے دودھی پاتسر لیک کے لیے روانہ ہوئے۔ ہم نے اپنے سفر کا آغاز موٹر وے کے ذریعے کیا اور موٹر وے سے جو اسلام آباد پشاور موٹر وے ہے اس کے ذریعے ہم برہان انٹرچینج سے دائیں طرف ہزارہ ایکسپریس وے پر چلے گئے اور راستے میں کی خوبصورت رنگینیوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم ایبٹ آباد کے علاقے میں پہنچے۔ ایبٹ آباد موٹر وے دیکھنے والا موٹر وے ہے اور یہ بہت خوبصورت ہے، فل گرینری کے ساتھ ہم نے خوب انجوائے کیا۔ اور ایبٹ آباد سے آگے جب ہم نکلے تو ہم نے جو آخری سٹاپ ہے مانسہرہ سے پہلے قیامت وہاں پر رکے اور ہم نے نماز عصر اور اس کے بعد نماز مغرب ادا کی۔ اس کے بعد ہم آگے روانہ ہو گئے تو موٹر وے مانسہرہ ٹول پلازا پر پہنچنے کے بعد ہم وہاں سے اگلی ٹنل جو تقریباً 3 کلومیٹر ہے اس سے نکل کر آگے بکریال سٹی کے پاس ایک انٹرچینج آتی ہے جو بالا کوٹ کے لیے انٹرچینج تو ابھی نہیں بنا لیکن وہاں بالا کوٹ کے لیے راستہ بکریال سٹی کو جاتا ہے۔ یہ بالا کوٹ کے لیے سب سے بہترین شارٹ کٹ ہے کیونکہ آپ مانسہرہ بازار کی طرف سے اگر جائیں گے تو آپ کا ٹائم زیادہ خرچ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ اس طرف جانے سے گریز کریں اور موٹر وے پر سیدھے چلے جائیں اور آگے بالا کوٹ سٹی کا بورڈ لگا ہوا آپ کو موٹر وے کے اوپر نظر آئے گا۔ یہ تقریباً شاطئ کے قریب ہے اور یہ بکریال سٹی سے گزرتا ہوا بالا کوٹ کی طرف جاتا ہے۔ بالا کوٹ تقریباً بکریال سٹی سے جب آپ نکلتے ہیں تو اتر شیشہ سے آگے تھوڑا سا جا کے یہ پھر بالا کوٹ روڈ کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے اور اسی راستے پر آپ جاتے ہوئے ڈمگلا اور ڈمگلا کے بعد بیسیاں اور بیسیاں سے ہوتے ہوئے دریا کے کنارے یہ خوبصورت سفر آپ کا بالا کوٹ جسے وادی کاغان کا دروازہ کہا جاتا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت جو آپ کو مناظر ویڈیو میں دکھائی دیے جا رہے ہیں یہ بکریال سٹی کے اندر سے جو سڑک شارٹ کٹ ہے جو اتر شیشہ کی طرف نکلتا ہے یہ وہی ہے۔ بالا کوٹ میں جا کر ہم نے تھوڑا سا ریسٹ کیا اور مغرب کے بعد کا ٹائم تھا چونکہ اور ہم نے وہاں پر ہی یہ بہتر سمجھا کہ ہم رات کا کھانا کھا کر یہاں سے روانہ ہوں، اس لیے ہم بالا کوٹ میں وہاں کے بہترین چپل کباب سے لطف اندوز ہوئے اور اس کے بعد ہم نے ایک زبردست قسم کا چائے کا کپ بنوائے اور اس میں ہم نے اس طرح دودھ اور پتی کی ریشو رکھی کہ تاکہ ہمیں جو ہے نا اس سے راستے میں تھکاوٹ بھی نہ ہو اور نیند بھی نہ آئے۔ اس کے بعد ہم نے وادی کاغان کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ تو بالا کوٹ کے بعد جو کاغان کے لیے راستہ ہے وہ اس کے راستے میں سب سے پہلے بالا کوٹ سے جب آپ نکلتے ہیں تو کیوائی کا شہر آتا ہے۔ کیوائی ایک چھوٹا سا شہر ہے، یہاں سے رائٹ سائڈ پہ اوپر شوگران کے لیے بھی راستہ نکلتا ہے اور کیوائی سے آگے آپ جب نکلتے ہیں تو آپ پارس کے مقام پر جاتے ہیں۔ پارس یہ بھی ایک چھوٹا سا شہر ہے اور یہاں سے آپ اگر لیفٹ سائڈ دریا کی طرف نیچے اتریں اور وہاں سے سامنے والی اپوزٹ سائڈ والی پہاڑی کے اوپر جائیں تو آگے شاران کا مقام آتا ہے۔ شاران بھی ٹورسٹ کے لیے ایک زبردست اور اٹریکٹیو جگہ ہے۔ چونکہ شاران کا وزٹ میں 14 اگست کو کر چکا تھا اس لیے میں نے انتخاب کیا تھا کہ اس دفعہ میں دودھی پاتسر لیک تک جاؤں گا۔ وہاں سے جب آپ آگے نکلتے ہیں تو وادی کاغان کے خوبصورت پہاڑوں کا، خوبصورت درختوں کا اور گرینری کا نظارہ کرتے ہوئے دریا کے ساتھ ساتھ آپ کا سفر یہ آپ کو بالکل تھکاوٹ کا احساس نہیں ہونے دیتا۔
چونکہ ہم اس وقت رات کے ٹائم پہ سفر کر رہے تھے تو اندھیرے میں ہم چونکہ میں تو وہ ناراں کئی دفعہ جا چکا ہوں، تو مجھے اور میرے اور بھی باقی دوست جو ہیں وہ بھی کئی دفعہ ناراں جا چکے ہیں، اس لیے اس سفر میں ہم نے جانے کے لیے رات کا انتخاب کیا، چونکہ ہم چاہتے تھے کہ واپسی پر ہم دن کو یہ سفر طے کریں گے تو ہمیں یہاں کی تمام جو ہے خوشگوار یادوں کو ساتھ لیتے ہوئے چلیں گے، اس لیے رات کو ہم نے سفر کیا اور ہم رات کو تقریباً پارس سے آگے جرید اور جرید کے بعد مانٹری میں ہم نے رک کر دوبارہ چائے سے لطف اندوز ہوئے اور پھر اس کے بعد آگے نکل گئے، اور مانٹری کے بعد ہم نے مانٹری کے بعد کاغان، جو جس چھوٹے شہر کے نام پر یہ پوری ویلی مشہور ہے، کاغان کے مقام پر گئے اور کاغان سے ہم رکے بغیر آگے نکل گئے، اور آہستہ آہستہ ہم آگے جاتے ہوئے جو ڈیم کی سائڈ ہے وہاں سے ایک ٹنل نئی بنائی گئی ہے، اس ٹنل سے آگے گزر کر چٹا کٹھا کے مقام پر پہنچے۔ چٹا کٹھا بھی ایک بہترین پکنک سپاٹ ہے، وہاں پر آپ کو چائے اور پکوڑے اور اس طرح کی زبردست قسم کی چیزیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد ہم ناراں شہر میں داخل ہوئے اور رات کو تقریباً 11:30 بجے کے قریب ہم ناراں میں ہم نے اپنا پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پر ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے جو کہ بہت زبردست تھا، ان کی ہاسپیٹیلٹی بھی بہت اچھی تھی اور ہم نے بہت اچھی رات گزاری، اور صبح سویرے ہم نے وہاں سے اپنے گائیڈ اخلاق احمد کو لیا اور ہم صبح 6 بجے دودھی پاتسر لیک کے لیے روانہ ہو گئے۔ چونکہ ناشتہ ہم نے صبح ناراں میں نہیں کیا تھا، اس لیے ناراں سے آگے ہم بٹا کنڈی، اور بٹا کنڈی میں بھی نہیں رکے اتنا زیادہ، اس سے آگے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بڑاوئی کے اندر ناشتہ کریں گے۔ بڑاوئی میں ہم دریا کے کنارے ایک خوبصورت ہوٹل کے لان میں پہنچے، اور وہاں پر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ناشتہ یہاں پر کرنا چاہیے، اور ہم نے وہاں خوب ناشتے سے انجوائے کیا اور دریا کے ٹھنڈے پانی سے بھی لطف اندوز ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے اپنا رخت سفر باندھا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگلا ہمارا سٹاپ جو ہے مون ریسٹورنٹ، جلکھاٹ سے آگے جو بیسل ہے وہاں پر ہے، مون ریسٹورنٹ کے لان میں ہم پہنچیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صبح کا جو سفر تھا 6 بجے سے لے کے 9 بجے تک، جو ناراں شہر سے آگے بٹا کنڈی سے آگے بڑاوئی سے آگے جلکھڑ، اور درمیان میں چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہیں ان سے گزرتے ہوئے جیسے سوچ ہے، سوچ کی اپوزٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آئے گا کہ سپاٹ ویلی ہے، اور بٹا کنڈی کے ساتھ جو ہے آپ کو لالازار کی زبردست قسم کی لینڈسکیپنگ بھی نظر آئے گی، اور اس کو بھی آپ انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناراں سے تھوڑا سا آگے نکلیں جہاں پر ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے اور دریا کافی کشادہ ہو جاتا ہے، وہاں پر آپ کو زپ لائن بھی نظر آتی ہے جس سے ٹورسٹ حضرات لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی جگہ پر تھوڑا سا آگے جائیں تو ایک خوبصورت گاؤں ہے جس کے مکانات جو ہے نا بہت خوبصورت اور ایک باقاعدہ لائن میں بنے ہوئے پیارے مختلف کلر کے ہیں، ان کے سامنے آپ کو رافٹنگ کا ایک سپاٹ نظر آتا ہے جہاں پر کشتیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر ٹورسٹ انجوائے کرتے ہیں، اس کے اوپر دریا کی موجوں کا مزہ لیتے ہیں، اور یہ جگہ انتہائی خوبصورت ہے چونکہ ناراں شہر کے بعد یہ وادی تھوڑی سی وسیع ہوتی جاتی ہے اور دو پہاڑوں کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ بڑھتا جاتا ہے، اور اس کے اندر گرینری بہت زیادہ ہے لیکن درختوں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔ بٹا کنڈی جو ہے وہ بھی اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے بہت بہترین جگہ ہے، اور یہ بھی آہستہ آہستہ شہر میں بدلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں پر بھی ہوٹلنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اچھے اور معیاری قسم کے ہوٹل ہیں، اس کے علاوہ کھانے پینے کے یہ جو ہے ڈیرے بنے ہوئے ہیں جیسے پشاوری ڈیرا، لاہوری ڈیرا، اور چٹ پٹے مزیدار قسم کے آپ کو پورے پاکستان کے کھانے جو ہے نا وہاں پر ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے جب آپ آگے نکلتے ہیں تو ایک گاؤں آتا ہے بانس کے بعد
بانس کے ساتھ ہی بڑاوئی ہے، بڑاوئی بھی اب شہر کی شکل اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں پر بھی ہوٹل کافی اچھے بن گئے ہیں، اور بڑاوئی اور بٹاکنڈی ان دونوں کے اندر ایک سائڈ سے چھوٹے دریا آتے ہیں، ان دریاؤں کا پانی بھی بہت ٹھنڈا ہے اور وہاں پر آپ بالکل انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جب جلکھاڑ جاتے ہیں تو جلکھاڑ میں بہترین قسم کا ایک ہوٹل سڑک کے کنارے دریا کے بالکل ساتھ آپ کو دکھائی دے گا۔ اس ہوٹل کی سب سے مشہور بات یہ ہے کہ یہاں کا لوبیا جو ہے وہ بہت مشہور ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جو چپاتی ہے وہ بہت لطف دیتی ہے جب آپ دریا کے کنارے بیٹھ کر لوبیا کے ساتھ چپاتی کا استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ آپ کو زبردست قسم کا سلاد جو ہے ملتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے آپ زبردست قسم کی چائے سے انجوائے کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ واقعی۔ اور پھر پہاڑوں کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پہاڑ کی چوٹیاں جو ہیں نا آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہیں، اور اس کی گرینری اتنی زبردست ہے کہ وہ آنکھوں کو یہ قابل رشک دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا تو اور خوبصورت مناظر آتے ہیں، جس میں جھرنوں اور پانیوں کی جو ہے نا سرزمین آپ کو نظر آتی ہے، پہاڑوں سے نکلتا ہوئے خوبصورت پانی کے چشمے آپ کو ایسے لگتے ہیں کہ جیسے آپ جنت کا ایک نظارہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آگے آپ کو جلکھاڑ کے ساتھ ہی ایک اچھے ہوٹلز کا جو ریسٹورنٹ تو نہیں کہہ سکتے، صرف وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں اویلیبل ہیں، اور بعض جو اس طرح کے ہوٹل ہیں ان کے ساتھ روم بھی اویلیبل ہیں، جیسے انداز ہوٹل ہو گیا، اور اس کے بعد بالا کوٹ ہزارہ ہوٹل ہو گیا، اور اس کے بعد آپ آگے نکلتے ہیں تو بیسل آ جاتا ہے۔ بیسل بھی اب ایک شہر کی سی شکل اختیار کرنے لگا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری گاڑی جو ہے نا مون ریسٹورنٹ کے لان میں پہنچ چکی ہے، اور یہ ہماری آخری ڈیسٹینیشن ہے کہ ہم گاڑی کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا دودھی پاتسر لیک کا